موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم سے لے کر ملک شام میں داخل اور میری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے اس میں داخل ہونا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہونا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو نہیں جاتے، ان فیہا قوما جبارین، اس کے اندر تو ایک بڑی طاقتور قوم رہتی ہے، ان کا تو ہم مقابلے نہیں کر سکتے۔ قوم عمالقہ جو تھی نا اس وقت وہاں تھی، انہوں نے کہا جی ہم تو داخل نہیں ہوتے حتیٰ یخرجوا منہا، کہ وہ وہاں سے نکل جائیں پھر ہم داخل ہوں۔ اسی طرح ان کی قوم میں سے ایک سمجھدار آدمی نے بھی ان کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے یہ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کا فرمان ہے، تم مت ڈرو، اذا دخلتموہ انکم غالبون، جب تم داخل ہوگے نا اللہ تمہیں غلبہ دیں گے اس قوم پر، وعلی اللہ وتوکلوا، اللہ پر توکل کرو اور داخل ہو جاؤ، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سمجھایا تو قوم بھی اتنی ضدی تھی، کہنے لگے یا موسیٰ لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس بستی میں جب تک کہ وہ قوم اس بستی میں موجود ہے، ہم داخل نہیں ہوں، حتیٰ کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بڑی گستاخی کا جواب دیا، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ایسا کریں کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے جہاد کرنے سے، ہم یہی بیٹھے۔ تو یہ وہ کلمات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں داخل۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس قوم کی نافرمانی پر ہم ان کو سزا دیتے ہیں کہ یہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں گے، یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ ان پہ کوئی غم نہ کریں، یہ بڑی نافرمان قوم۔ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود، فرعون اور اس کے لشکر کو شکست دینے کے باوجود اب تک بھی ان کو یقین نہیں آیا، تو آپ رہنے دیں۔ تو اب ان پر جو ہے وہ آبادی اور شہر اور مصر اور کوئی جگہ وہ سب ہم نے منع کر حرام کر دی ہے، یہ اسی جنگل میں پھرتے رہیں گے۔ انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض۔ اب اس دور میں پھر جناب رونے لگ گئے کہ جی 40 سال ہم اس صحرا میں رہیں گے، نہ کوئی بستی، نہ کوئی گھر، نہ کوئی مکان، تو اب ہماری زندگی کیسی گزرے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، کیونکہ پیغمبر تو یہ چاہتے ہیں نا کہ کسی حال میں قوم ایمان لے آئے اور جہنم سے بچ جائے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا تمہاری حال تو ایسی ہے کہ تم جہنم میں خود گرنا چاہتے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَّتِكُمْ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، آسمانوں پر بادل چھا گئے تو اب ان کو دھوپ نہیں ستاتی، بڑی پیاری موسم ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جناب کھائیں پیئیں کیا، کوئی مارکیٹ تو ہے نہیں، کوئی دکان تو ہے نہیں، جو کچھ ساتھ تھا وہ تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اس کا بھی آپ غم نہ کریں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم تمہارے لیے روزانہ صبح جو ہے آسمانوں سے جنت کا ناشتہ آ جائے گا، بس وہ کھایا کریں۔